ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جسے دنیا ایک معمولی سا کبڑیا سمجھتی تھی، اگر اسی شخص کی پہنچ اقتدار کے ایوانوں تک نکل آئے تو یہ صرف طاقت نہیں بلکہ کسی بہت بڑے راز کی نشانی ہوتی ہے۔ اور سوال یہ نہیں کہ ساول کو گولی کیوں لگی، اصل سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں کوئی ایسا عشق بھی باقی ہے جو گولی کھا کر بھی یہ کہہ دے مجھے لمبی عمر کی دعا مت دینا؟ اب یہ بات کسی شک میں نہیں رہی کہ اسلم صاحب کو پھنسانے کے پیچھے صرف قانون نہیں بلکہ سیٹھ داؤد کی وہ خطرناک چالیں ہیں جن میں طاقت بھی ہے اور انتقام بھی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں الیار پر سچ عیاں ہو جاتا ہے کہ اسلم صاحب مجرم نہیں بلکہ ایک منظم سازش کا شکار ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سچ سامنے آنا کہانی کا اختتام نہیں بلکہ اصل درد کی شروعات ہے۔ سانول کو گولی لگتی ہے، جسم بچ جاتا ہے مگر روح ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ زندہ ہے لیکن اس طرح جیسے کوئی شخص سانس تو لے رہا ہو مگر جینے کی خواہش مر چکی ہو۔ اور جیسے ہی یہ خبر سسی تک پہنچتی ہے وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکتی اور سیدھا سانول کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ سانول جو اپنے خیالوں میں گم تھا، سسی کو سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر کہتا ہے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ مگر سسی کا جواب دل چیر دینے والا ہوتا ہے۔ جیسے ہی مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا میں خود کو روک نہ سکی۔ یہ جملہ نہیں، یہ وہ محبت ہے جو اجازت نہیں مانگتی۔ جب سسی سانول کو لمبی عمر کی دعا دیتی ہے تو سانول کی آواز ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے، مجھے لمبی عمر کی دعا مت دینا، تم جانتی ہو میرے لیے جینا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ کسی کمزور انسان کے نہیں، یہ اس شخص کے ہیں جو حد سے زیادہ محبت کر چکا ہے اور اب اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہا ہے۔ دوسری طرف وحید ساول کے درد کو سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ تمہارا وقت ہے، جا کر پیا سے اپنے دل کی بات کہہ دو۔ مگر ساول کا جواب اس کے کردار کو عام عاشقوں سے الگ کر دیتا ہے۔ اگر میں پیا کے پاس گیا تو وہ سمجھے گی کہ میں اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، اور میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ عشق جو خود جلتا ہے مگر محبوب کے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیتا۔ اب الیار سب جان چکا ہے کہ سیٹھ داؤد کس طرح اسلم صاحب کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا چاہتا ہے۔ الیار فیصلہ کرتا ہے کہ اسلم صاحب کو ہر صورت جیل سے باہر نکالا جائے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ پیا کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے الیار ہے، کیونکہ پیا کا اعتماد پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے اور وہ اسے بھی ایک نئی چال سمجھے گی۔ ناظرین، کیا سانول اپنی محبت کو یوں ہی خاموشی میں دفن کر دے گا؟ کیا پیا کبھی جان پائے گی کہ اس کے لیے کون اپنی خوشیاں، خواب اور زندگی تک قربان کر رہا ہے؟ اور کیا الیار واقعی اسلم صاحب کو سیٹھ داؤد کے جال سے نکال پائے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں ملیں گے سانول یار پیا کی آنے والی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ انالیسز دل کو چھو گیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کی رائے بہت اہم ہے۔ کیا سانول کا یہ فیصلہ قربانی ہے یا خود پر ظلم؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔